بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سلسلہ وار قسط نمبر 56 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے شاہ یروشلم کا صلح کی پیشکش۔ تو دوستو، والی موسم عزیز الدین مسعود اپنے انتظامی معاملات میں مصروف تھا، اور ریمنڈ اپنے پایا تخت یروشلم میں بیٹھا قلعہ یعقوب کی بربادی پر ماتم کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سن 1179 کے موسم خزاں میں 70 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ اس سمندری علاقے کی طرف بڑھا جہاں کئی عیسائی بستیاں آباد تھیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے ان بستیوں کو خوب تاراج کیا اور 1000 نصرانی سپاہی گرفتار کر لی۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی تھی کہ ان کی آبی راستوں سے یروشلم کو تازہ فوجی قوت حاصل ہوتی تھی۔ اس علاقے کو پوری طرح تباہ و برباد کرنے کے بعد والی مصر سفید کے علاقے کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے اس سال بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا اور صلاح الدین ایوبی کو سامان رست حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آنے لگی۔ آخر بہت غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے پیش قدمی کا منصوبہ ترک کر دیا، اور ابھی صلاح الدین ایوبی مصر واپسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دن نگران شاہ یروشلم کا قاصد ان سے آ کر ملا، اور حیرت انگیز طور پر ریمنڈ کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی۔ والی مصر نے اس پیشکش کو تائیدی غیبی سے تعبیر کیا۔ قحط سالی کے باعث اسے ہر حال میں واپس جانا تھا، مگر حالات کی اس نئی کروٹ نے صلاح الدین ایوبی کی مجبوری کا پردہ رکھ لیا۔ یہ اس کے دور اقتدار میں پہلا موقع تھا کہ جب شاہ یروشلم ریمنڈ نے اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ پہلے تو صلاح الدین ایوبی نے ریمنڈ کی اس پیشکش کو ایک فریب کارانہ سیاسی چال سمجھا، مگر تمام اکابر اور عوامل پر غور و خوض کرنے کے بعد والی مصر صلاح الدین ایوبی نے مصر نے صلح کے لیے اپنی شرائط نامہ تیار کیا اور یروشلم کے حاکم کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ اس دستاویزات کے بعض شرائط بہت سخت تھیں، جن کے بارے میں خود صلاح الدین ایوبی کا خیال تھا کہ ریمنڈ کسی طور پر انہیں تسلیم نہیں کرے گا۔ دراصل صلاح الدین ایوبی نے بھی شاہ یروشلم کے خلاف ایک گہری چال چلی تھی۔ اس طرح وہ شاہ یروشلم کی اعصابی قوت کو آزمانا چاہتے تھے۔ پھر جب کچھ دن بعد یروشلم کا قاصد واپس آیا تو یہ جان کر صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ریمنڈ نے اس کی سب پیش کردہ شرائط تسلیم کر لی تھی، اور اس صلح نامے کی حد تک والی مصر صلاح الدین ایوبی کو اس علاقے کی صلیبیوں پر بالادستی حاصل ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کر کے دستاویز یروشلم کے قاصد کے حوالے کر دی۔ اس معاہدے کے مطابق شاہ یروشلم ریمنڈ اور والی مصر صلاح الدین ایوبی نے تحریری طور پر اقرار کیا تھا کہ وہ 2 سال تک عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس مدت گزرنے کے بعد دونوں حکمراں تمام عہد و پیمان سے آزاد ہوں گے۔ اس صلح نامہ کی بنیادی اور نمایاں شرط یہ تھی کہ جن سمندری علاقوں پر صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا وہ اسی کی نگرانی میں رہیں گے۔ پھر جب یروشلم اور مصر کے درمیان ہونے والے اس صلح کی خبر طرابلس پہنچی تو صلیبی فدائین فرینکس غضبناک ہو گئے، اور انہوں نے طرابلس کے حاکم ایڈم کو مجبور کیا کہ وہ فوراً یروشلم جائے اور ریمنڈ کو معاہدہ توڑنے پر مجبور کرے۔ ایڈم بلا تخیر یروشلم پہنچا اور اس نے تنہائی میں ریمنڈ سے ملاقات کر کے تمام صورتحال واضح کر دی اور کہا کہ میں زیادہ دنوں تک فرانکس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اقتدار کی بنیاد بھی انہی صلیبی جانشینوں کے تولنا اور مضبوط کندھ پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر فرانکس نے میری حمایت ترک کر دی تو میں حکومت سے محروم ہو سکتا ہوں اور میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ صلیبیوں کے عظیم تر مفاد میں اس صلح نامے کو چاک کر ڈالیں۔
مطلب پھاڑ دیں۔ طرابلس کے حاکم ایڈم کی زبانی فراکس کی جنونی کفیت کا حال سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بھی گھبرا گیا، کیونکہ یہ صلیبی فدائین خود اس کے بھی دستے بازو اور پشت پناہ تھے۔ اگر عام فضا ہوتی تو ریمنڈ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فریکس کا مطالبہ مان لیتا اور معاہدے سے اس طرح منحرف ہو جاتا کہ جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ریمنڈ تو اتنا فریب کا اور دماغ درگو کا قسم کا انسان تھا کہ صلح نامے پر ثبت کی جانے والی مہر کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتا کہ یہ مہر نکلی ہے، لیکن اس وقت وہ اتنا مجبور تھا کہ نہ تو صلیبی فدائین کا مطالبہ مان سکتا تھا اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی سے کیا ہوا معاہدہ توڑ سکتا تھا۔ پھر جب طرابلس کے حاکم ایڈم نے ریمنڈ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو بالآخر شاہ یروشلم کو اپنی وہ مجبوریاں بیان کرنی پڑی جن کے سبب وہ پس و پیش سے کام لے رہا تھا۔ ریمنڈ کے گلے میں ہر وقت سونے کی سلیب پڑی رہتی تھی۔ یک شاہ یروشلم جوش میں آ گیا اور سلیب کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ حاکم طرابلس ایڈم سے مخاطب ہوا کہ صلیب مقدس کی قسم، میری عیسائی دنیا میں شاید ہی کوئی صلیبی مجھ سے زیادہ خون کا پیاسا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے خوش دلی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی ہے؟ جھنجھلاہٹ اور اشتعال کے سبب ان کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ جیسے باریک رگیں پھٹ جائیں گی اور خون باہر چھلک پڑے گا۔ شاہ یروشلم کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھ کر ایڈم بھی گھبرا گیا اور اس نے لخنت زدہ لہجے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ شہنشاہ خوب جانتا ہے۔ تم کچھ نہیں جانتے، ریمنڈ نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے سوا نہ کسی دوسرے کی فکر ہے اور نہ کسی بات کا علم۔ تم ابھی تک اسی صلح نامے کے سبب طرابلس کے تحت تخت پر بیٹھے ہوئے۔ شاہ یروشلم ریمنڈ کی زبانی یہ انکشاف سن کر ایڈم بدحواس ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے ریمنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں خبر ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے سمندر کے کنارے آباد کتنی عیسائی بستیاں اجاڑ دی ہیں؟ اب شاہ یروشلم ریمنڈ کے لہجے سے بے وقت حقارت، طنز اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اگر میں صلاح الدین سے صلح نہ کرتا تو دوسری عیسائی ریاستوں کا بھی وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اور شاہ آرمینیا بھی اپنی سلطنتوں سے محروم ہو جاتے۔ یہ اسی صلح نامے کا نتیجہ ہے کہ تم آزادانہ یہاں بیٹھے ہو اور بڑی روانی کے ساتھ میرے اس ہوش مندانہ فیصلے پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ بہتر یہی کہ تم واپس جاؤ اور صلیبی فدائین کو نرم اور ٹھنڈے لہجے میں مختلف دلائل دے کر سمجھاؤ۔ کچھ فیصلے شمشیروں کے بجائے عقلی تدبیروں سے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح حاکم طرابلس ایڈم ریمنڈ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر اس کے چہرے سے فکر اور تشویش کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ کسی ذہنی کشمکش اور اعصابی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ شاہ یروشلم کچھ دیر تک گہری نظروں سے ایڈم کی پریشان چہرے کو دیکھتا رہا اور جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے فریکس کی طرف سے اٹھنے والے ممکنہ طوفان کو روکنے کے لیے اپنی دوسری اور سب سے بڑی مجبوری بھی بیان کر دی اور کہا، ایڈم میری بات غور سے سنو۔ حاکم طرابلس جو خیال کے دنیا میں کھویا ہوا تھا، شاہ یروشلم کی آواز سن کر تصورات کے اثار سے باہر نکل آیا اور بڑی بے چارگی کے انداز میں ریمنڈ کا منہ دیکھنے لگا۔ شاہ یروشلم آگے کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں ایڈم سے کہنے لگا، پہلے قسم کھاؤ کہ یہ راز میرے اور صرف تمہارے درمیان ہی رہے گا، کیونکہ ایک حاکم ہی دوسرے حاکم کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر حکمرانوں کی کوتاہی میں کچھ اہم راز رعایا کے سامنے آ جائے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ایڈم کی حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر بھی اس نے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر قسم کھا لی کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوگا۔ تو اس کے بعد اس نے مقدس بیٹے کی قسم کھانے کے بعد یہ راز اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوگا یہ کہہ کر یہ بھی بس ایک رسمی مظاہرہ تھا، ورنہ عیسائی حکمرانوں کے نزدیک قسم بھی ایک زہریلا اور خطرناک ہتھیار تھا جسے وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایڈم نے قسم لینے کے بعد ایڈم نے اپنی اس مجبوری کی تفصیلات بتانی شروع کر دی، جس کے باعث اسے والی مصر صلاح الدین ایوبی کے سامنے
घुटने टेकने पड़े थे और जिस सुलह नामे को सलीबी फदाइल ने इंतहाई जिल्लत अमेज और शर्मनाक मुआहदा करार दिया था। फ्रैंकस के बकौल शाह यरूशलेम रेमंड ने इस सुलह नामे के जरिए पूरी ईसाई दुनिया की नाक कटवा दी थी और सलीबियों की इज्जत और नमूज की मिस्र के चौराहे पर इंतहाई सस्ते दामों नीलाम कर दिया था। तुम्हें मालूम है एडम की ईसाई दुनिया इस वक्त कैसे संगीन सियासत बहरान से गुजर रही है। शाह यरूशलेम ने रेमंड ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। रेमंड की बात सुनकर हाकिम तराबलस एडम हम तना गोश हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फ्रांस के शहंशाह लुईस हफ्ता इंतकाल कर चुके और उनकी जगह फिलिप तख्त नशीन हुआ है। मैंने सुना है कि फिलिप एक खालिस दुनियादार और ऐश परस्त शहंशाह है। इसे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कई बार अपने कासिद को इस पैगाम के साथ फ्रांस भेजा कि यरूशलेम को सख्त माली मुआवनत की जरूरत है, मगर शहंशाह फिलिप ने यह कहकर टाल दिया कि अभी वो अपनी सुल्तानत के निजामी अमूर में बेहद मसरूफ है। जब हुकूमत की जरूरी मनसूबे तकमील तक पहुंच जाएंगे तो यरूशलेम की तरफ भी देखा जाएगा। ये कहते कहते रेमंड के चेहरे पर नफरत और गुस्से का रंग बढ़ रहा है। खुदा शहंशाह लुईस से राजी हो कि वो जब तक जिंदा रहे सलीबियों की बेपनाह मदद करते रहे। शहंशाह फिलिप से मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर इस तरह का तर्ज अमल देखकर मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे शहंशाह लुईस की मौत के बाद यरूशलेम यतीम हो गया। ये कहकर रेमंड कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अब इसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के साफ नजर आ रहे थे। ये इंकशाफ सुनकर हाकिम तराबलस एडम भी बदवास हो गया, क्योंकि इसकी रियासत भी यूरोप के बड़े बड़े शहंशाहों की माली मदद पर कायम थी। सिर्फ यही नहीं, शाह कुस्तुनतुनिया अलेक्सी दोम भी हमारी माली मदद और फौजी मदद से हाथ खींच चुका है। शाह यरूशलेम रेमंड ने दूसरा खौफनाक इंकशाफ करते हुए कहा। इस वाक़े की मुख्तसर तफसील यह है कि कुस्तुनतुनिया का साबिक हुक्मरान शहंशाह मैनुअल भी कब्र में सो रहा था और अब इसकी जगह तख्त नशीन होने वाले शहंशाह अलेक्सी दोम को गैर यूरोपीय ईसाइयों की मामलात से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी जात और हदूद सुल्तानत में मगर रहने वाला हुक्मरान था। इसके बरक्स मरहूम शहंशाह मैनुअल न सिर्फ इंतहाई मुअत्तसब ईसाई हाकिम था, बल्कि सलीबी जंगों के सिलसिले में भी सबसे ज्यादा पुरजोश और सरगर्म भी था। दूसरी सलीबी जंग में इसने अपने बेशतर वसैल ईसाई अफवाज के लिए वक्फ कर दिए थे। ये दोनों अहम तरीन वाकया सुनाने के बाद शहंशाह रेमंड ने एडम को मुखातब करते हुए कहा, यह है वो सबसे बड़ी मजबूरी जिसके तहत मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से 2 साल के लिए सुलह कर लिया। आम इस्लामी और ईसाई दुनिया इसे सुलह ही समझेगी, मगर मेरे नजदीक ये एक आर्जी मोहलत है। आर्जी मोहलत। एडम फौरी तौर पर शाह यरूशलेम की बात का मफहूम समझने से कासर रहा। यह आर्जी मोहलत इसलिए है कि हम एशियाई ईसाई अपनी समूह को दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत कर सके। शाह रेमंड ने आर्जी मोहलत की वजाहत करते हुए कहा, वो तो हम सलीबियों पर खुदा का खास कर्म है कि मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, वरना अगर वो मुतहद होकर हम पर कर दे तो यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस बड़ी आसानी के साथ इनके कब्जे में चला जाएगा और इस इलाके से हम सलीबियों का वजूद तक मिट जाएगा। खैर, मुसलमान अब तो कभी मुतहद नहीं होंगे। हाकिम तराबलस एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इनकी सफ़ों में इतनी गहरी दरार डाल दी है कि वो कभी नहीं भर सकेगी। एडम इस गलती फहमी में हरगिज़ न रहना। रैम ने पुरजोश लहजे में कहा, इनके पास एक खास तलसम है जिसे इस्तेमाल करके मुसलमान हारी हुई जंग भी जीत लेते हैं। क्या तलसम? एडम ने एक बार फिर चौंक कर कहा। अल्लाह अकबर का नारा। शाह यरूशलेम रेमंड ने जवाब में कहा, ये वो तलसम है जो मुसलमानों को किसी भी वक्त मदद कर सकता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसी तलसम के जरिए दूसरी सलीबी जंग में नामुमकिन और नाकाबिल यकीन बातें हासिल की थी। अगरचे ये मुबालगा रही है, लेकिन मैंने तो अपने हम मजहबों को जबानी यहाँ तक सुना है कि इस नारे के असर से मुर्दा मुसलमान सिपाही भी जी उठते हैं और दोबारा सलीबियों के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। ये कहते कहते शाह यरूशलेम रेमंड के चेहरे पर भी खौफ और हरास की छलक नजर आने लगी थी। ये तो मुकद्दस बाप की खास रहमत है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी
جلد ہی مارا گیا اور اس کے تمام جانشین مسلمانوں کے اس مخصوص طلسم سے بے خبر ہے، مگر سلطان کا غلام صلاح الدین ایوبی اس طلسم کا استعمال کر کے مسلسل فتویٰ حاصل کر رہا ہے۔ بس مجھے اسی سے خطرہ ہے۔ خداوند خدا وہ وقت نہ لائے کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی پورے عالم اسلام میں یہ طلسم پھونک دے۔ حاکم طرابلس ایڈم ریمنڈ کی زبانی یہ انکشاف سن کر حیران ہی نہیں بہت پریشان بھی ہو گیا تھا۔ حالات کس پس منظر میں صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لینا ایک مناسب اقتدام ہی نہیں تھا، ایشیائی عیسائیوں کی اہم ترین ضرورت بھی تھا۔ میں شہنشاہ کی ذہانت اور فراست کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کے تدبر نے صلیبیوں پر سے ایک بہت ہی گراں وقت ٹال دیا ہے۔ ایڈم نے شاہ یروشلم ریمنڈ کی عاقبت اندیشی اور پیش بینی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پھر مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے کسی جذباتی مظاہرے کے بجائے ہوش مندی کا ثبوت دیا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے پرجوش لہجے میں کہا، میری ازمائش تو ختم ہوئی، مگر اب تمہارا سخت امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تم صلیب مقدس کے سائے میں طرابلس واپس جاؤ اور اس آگ کو عقل کے چھینٹوں سے بجاؤ جو فرانکس کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، اور انہیں یقین دلا دو کہ مناسب وقت آنے پر ہی یہ معاہدہ توڑ دیا جائے گا اور اس کی ابتدا میری ہی طرف سے ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے صلاح الدین ایوبی کی اگلی قسط نمبر 57۔ اللہ حافظ۔